اور محبت کو تم سے روک لے گا. اللہ نے اگر یہ، اور اس سے میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ نہ جانے کیوں جن کے پاس ہوتا ہے وہ روک لیتے ہیں. دینے اور خرچ کرنے سے اتنی خوشی ملتی ہے، کسی کو ضرورت کو پورا کر دینے سے جو لذت اور جو خوشی اور جو اطمینان ملتا ہے، آپ یقین کریں اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر سکھ کوئی نہیں ہے. نہ کھانے کا وہ مزہ ہے، نہ پینے کا وہ مزہ ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو آپ کو کچھ ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کسی مجبور، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے آپ کے کرنے سے، اس سے جو خوشی ملتی ہے اس سے بڑی دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے. کبھی کر کے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی ضرورت مند کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، ضرورت مند کے ساتھ جاؤں، میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میں نہیں بنا، اس نے بنایا تھا مجھے، اس نے بنایا تھا مجھے، میں نہیں بنا. میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا اور میں نے اس کی ضرورت کو پوری کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں تو میرے لیے یہ کام کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کی حاجت کو پورا کر دینا، میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. لوگ تمنائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مدینے لے جا، یا اللہ ہمیں مدینے لے جا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی ضرورت مند ہو، آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو اور اپنا ہاتھ نہ روکیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ برابر ہے. اور ہم لوگ گھٹے ہوئے، ہمارے رشتے ٹوٹ گئے، ہماری محبتیں ختم ہو گئیں، ہماری دوستیاں ختم ہو گئیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے خرچ کرنا بند کر دیا. ہم کہتے خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کل کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا. ہمیں اسی فکر نے اتنا بخیل بنا دیا، ہم نے دولت کو جمع کرنا شروع کر دیا اور اسی جمع کرنے نے برباد کر دیا. فرمایا اس لیے دیا نہیں ہے. آپ یقین کریں، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، علم دے دیا. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ کسی کو مال دے دیتا ہے، کسی کو علم دے دیتا ہے، کسی کو ہنر دے دیتا ہے. ہر ایک کے الگ الگ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، وہ جس کو عطا کرتا ہے. اللہ نے مجھے علم دیا، میں بانٹ رہا ہوں. جہاں پر بھی کہے، دن کو کہے، رات کو کہے، جس وقت کہے. رات کو بعض وقت میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو فون آ جاتے ہیں، حضرت صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، حضرت صاحب یہ مسئلہ بتا دیں. سخت سردی کے موسم میں بھی کہتے ہیں حضرت صاحب ہمارے آپ نے مسجد میں درس دینے کے لیے آنا ہے. میں نکل پڑتا ہوں. اللہ نے دیا ہے تو بانٹنا ہے، دن کو بھی بانٹنا ہے، رات کو بانٹنا ہے. جب بھی کوئی کہے بنا کسی ڈیمانڈ کے بانٹنا ہے، اس سے ہاتھ روکنا نہیں ہے. وہ مزہ ہے اس میں اپنا مزہ ہے. لیکن میں نے جو محسوس کیا کہ وہ چونکہ روحانی ضرورت ہے نا، علم جو ہوتا ہے نا یہ ایک روحانی ضرورت ہے، اور عام لوگوں کو روح سے زیادہ جسم کی پریشانی ہوتی ہے. لوگ جسم سے زیادہ پریشان ہیں. جسمانی ضروریات پوری ہو نا وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کئی لوگ، کیونکہ ہم جسم سے جڑے ہوئے، روح سے ہم دور ہو گئے. روحانی ضرورت پوری ہونے پر لوگ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا جسمانی ضرورت پوری ہونے پر ہوتے ہیں. میں یہ محسوس کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ میں خرچ کروں، بس جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے. اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں نے کہہ رکھا ہے کہ اگر محلے میں سے، ہمارا محلہ چونکہ ایسا ہی ہے، وہ پرانے سٹائل کا محلہ ہے، کوئی سالن مانگنے آ گیا، کوئی ویپر مانگنے آ جاتے ہیں، اور جی قاری صاحب وہ ویپر دے رہے جی ذرا، اور جی وہ دے دے، وہ کیا پریشر کوکر دے دے جی ذرا. ہمارے محلے میں یہ چلتا ہے. میں نے گھر میں کہہ رکھا کوئی بندہ گھر میں آئے، کوئی، اور زیادہ تر وہاں پہ ہیں غریب لوگ ہیں، کرایہ دار زیادہ لوگ ہیں، کوئی بندہ گھر میں آئے، کھانا مانگنے، سالن مانگنے آئے، آپ نے انکار نہیں کرنا. اگر گھر میں نہ ہو بازار سے لا کے دینا ہے، انکار نہیں کرنا آپ نے، جو مرضی ہو جائے. اور جب کبھی میں وہ دیتا ہوں کسی کو، یہ کورونا میں جب مسئلہ بنا تو آپ یقین کریں میرے پاس نہیں تھا خرچ کرنے کے. میں نے دوستوں کو کہا، احباب کو کہا، میں کہا یار بڑی ضرورت ہے. لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے پھر ان کے اندر بانٹے. آپ یقین کریں جب کسی کو آٹے کا تھیلا دیتا تھا میں گھر میں، اور روزانہ تقریباً 1 مہینے تک مسلسل ہمارے گھر میں یہی کام چل رہا تھا. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں مدرسے میں،
اور سارا سلسلہ چل رہا ہے. جب کسی کو میں دیتا تھا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا کہ یا اللہ میں نے کسی کے کچھ کام کیا ہے, کسی کی ضرورت میرے طریقے سے پوری ہو گئی. خود پوری کر سکتا ہے تو, ایسا نہیں ہے اگر اللہ آپ کو دے سکتا ہے تو کیا اس کو نہیں دے سکتا؟ یہ مجھے ذریعہ بنایا تو نے اللہ, یہ میرے لیے کتنی سعادت کی بات ہے. ہمارے وہاں پر پورے محلے کے اندر قربانی کوئی نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یار مجھے بڑا دل دکھتا تھا کہ پورا محلہ ہے اور پورے محلے میں کوئی بندہ قربانی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے بیچارے, اور وہ مانگنے والے لوگ بھی نہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جا کے کٹھا کر کے لائیں گوشت. میں نے 2 سباب کیس کے شروع کروایا, 2 حصے کسی نے دے دیے گوشت کے, وہ تقسیم کیا, پھر 3 حصے, پھر 1 گائے, اور پچھلے سال 2 گائے ہم نے دوستوں سے جمع کر کے ایک ایک گھر میں جا کے میں خود جا کے دے کے آتا گوشت کہ یہ گوشت ہے, آپ آج قربانی ہے, عید کا دن ہے, آج کے دن تو کم از کم گوشت پکنا چاہیے, اس خوشی میں آپ کو آج کے دن تو شامل ہونا چاہیے. پیسے دوسروں کے ہی ہوتے تھے, میرے نہیں ہوتے تھے, لیکن آپ یقین کریں اس سے میرے دل کو اتنی خوشی ملتی تھی کہ میں حیران ہوتا تھا. حالانکہ مانگنے کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں سے کہنا پڑتا ہے کہ یار دو, یہ بڑی مشکل بات ہے, لیکن وہ جو خوشی ملتی خرچ کرنے کی, وہ جو خوشی ملتی دوسرے کی پریشانی اور بھوک کو مٹانے کی, اس خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. اور ہم لوگ اس سے محروم ہو گئے, ہم لوگ جمع کرنے کے دکھ میں مبتلا ہو گئے. ہم کہتے جمع کر لو جمع کر لو. فرمایا کیا جمع کرو گے تم؟ کوئی جمع کر بھی کیا سکتا ہے؟ یقول الانسان مالی مالی, انسان کہتا میرا مال میرا مال. تمہارا مال ہے کیا؟ ارے تمہارا ہے کیا جو تم مال 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 تم نے لگا رکھی ہے؟ میرا مال, میری گاڑیاں, میرے بنگلے, میری کوٹھیاں, میرا بینک بیلنس, مرے جا رہے ہیں جس کے لیے. تمہارے لیے ہے کیا؟ وہ تمہارا نہیں ہے. یقول الانسان مالی مالی فما لہ من مالہ الا من ثلاث. فرمایا انسان کے مال میں سے اس کے صرف 3